السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس سلسلے کی اگر باقی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو خود بخود یوٹیوب پر نظر آتی رہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک واقعتاً جو اصلی جادو ہوتا ہے اس میں اور محض نفسیاتی مریض میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کیسے ایک عام سا مریض جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اتنا مغلوب ہو کر بہت سخت مریض بن جاتا ہے یا جادو کا شکار ہو جاتا ہے، اور جادو کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے میں اپنے آپ کو دو واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ بات جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو آپ کے علم میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ جادو اور جنات کے مسائل میں واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کپڑوں پر کٹ لگ جاتے ہیں یا لوگوں پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ جنات اس قسم کی شرارتیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، یا جس گھر میں نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک ناپاک سا ماحول ہوتا ہے، گندا سا ماحول ہوتا ہے، تو اس نورانیت جس گھر میں نہیں ہوتی تو وہاں پر شیاطین وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ پھر وہاں پر اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے کپڑوں پہ کٹ لگا دیے، جس طرح بلیڈ ہوتا ہے نا، اس طرح کٹ لگ گئے، جگہ پر کپڑوں پہ کٹ لگ گئے، خون کے چھینٹے جسم پر، کپڑوں پر، دیواروں پر، بستروں پر پڑ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی شرارتیں یہ جنات شیاطین کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو دو واقعات اپنے سناؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس سے کیسے نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے کپڑے جو تھے، قمیص جو تھی، پیچھے سے سارے، صبح میں اٹھا تو رات کو صحیح سویا اور صبح اٹھا تو دیکھا کٹ لگے ہوئے، پوری قمیص پر جگہ پر کٹ لگے ہوئے۔ مجھے گھر والوں نے بتایا آپ کی ساری قمیص پیچھے سے کٹ لگے ہوئے۔ میں نے دیکھا تو میں ظاہر ہے آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس بات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اپنے اوپر سوار نہیں کیا اس بات کو۔ مجھے پتہ تھا، میرا ایمان و یقین تھا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اذکار اور مصون بتائے ہیں، میں صبح شام ان کو پڑھتا ہوں، تو اس قسم کا کوئی انشاءاللہ کوئی چیز مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے سوچنا شروع کر دیا، غور کرنا شروع کر دیا یہ کٹ کیسے لگے ہوں گے۔ پر سوچتے کافی دیر کے بعد، یہ چند گھنٹوں کے بعد جا کر مجھے اندازہ ہوا اور میں اس طے تک پہنچ گیا کہ یہ کٹ کیسے لگے ہیں۔ اور وہ ہوا یہ تھا کہ شام کو، یعنی جس رات کو یہ کٹ لگے تھے اس سے مغرب سے کوئی 15 منٹ پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر میں جو ہے UPS وغیرہ لگانا تھا، تو اس کے لیے ہم نے نیا جو ہے بیٹریاں نئی بیٹریاں منگائی تھیں، بہت ہیوی بیٹریاں تھیں۔ تو ہماری گلی خراب تھی، رکشے پر وہ بیٹریاں آئیں اور گلی کے نکر پر آگے سیوریج کا کام تھا، وہ رکشہ آگے نہیں آ سکتا تھا، تو اس نے وہاں پر اتار دیں۔ وہاں سے ان بیٹریوں کو ہم نے موٹر سائیکل پر لانا تھا، تو میں موٹر سائیکل پر بیٹھا اور میرے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا، میری کمر کے ساتھ اس نے بیٹری جوڑ کے رکھی اور پیچھے وہ بیٹھا، اور وہ بیٹری ہم نے گلی کے نکر سے گھر تک لائی۔ ایک بیٹری، پھر دوبارہ گئے اور دوسری بیٹری، تو دو بیٹریاں اس طرح میری کمر کے ساتھ رکھ کر، نئی بیٹریاں تھیں بالکل، لائیں۔ تو صبح دیکھا تو یہ معاملہ، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ بیٹریوں کے ساتھ ظاہر تیزاب ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ہلکا لگا ہوتا ہے۔ تو جب میرے کمر کے ساتھ جوڑ کے بیٹری رکھی تو کاٹن کے کپڑے تھے، تو ان کو جہاں تیزاب لگا اس نے وہاں کٹ لگا دیا، اور صبح ہم نے دیکھا تو یہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح میں اس معاملے کی تہ تک پہنچا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے کپڑوں پر جو ہے خون کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ ظہر کا ٹائم تھا، نماز کے لیے میں کھڑا ہی ہوا، تو میں نے اللہ اکبر کر کے ایسے کیا تو یہاں پر دیکھا تو میرے خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے، ادھر دیکھا یہاں لگے ہوئے، ادھر دیکھا یہاں لگے ہوئے، ادھر دیکھا تو یہاں لگے ہوئے ہیں، نیچے قمیض پہ دیکھا تو وہاں چھینٹے لگے ہوئے ہیں، نیچے سلوار پہ دیکھا پونچوں تک، مطلب جگہ خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں تو بڑا چونک گیا، بڑا گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے خون کے چھینٹے۔ لیکن بات پھر وہی کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے اذکار کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو میں نے اس بات کے اپنے اوپر سوار نہیں کیا، حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے، جو اللہ نے مجھے کلمات عطا کیے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ شیطانوں کو جلا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو کوئی جن، کوئی شیطان میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔
میں جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہوں تو کسی شیطان کے اندر یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس گھر کے اندر داخل ہو سکے. تو الحمدللہ ان چیزوں پر میرا ایمان تھا. تو اس بات کو کہ میرے جسم پر خون کی چھینٹیں پڑ گئے، پریشانی تو ہوئی، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ 15 منٹ پہلے میں کہاں تھا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کہاں تھا، 1 گھنٹہ پہلے کہاں تھا، 1.5 گھنٹہ پہلے کہاں تھا. اس طرح میں پیچھے چلتا گیا، پیچھے جاتے 4-5 گھنٹے جب میں پیچھے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جی پیچھے 5 گھنٹے پہلے میں بازار میں ایک گوشت کی دکان پہ پھٹے کے سامنے کھڑا تھا گوشت لینے کے لیے. مجھ سے آگے 3-4 گاہک تھے، تو ان 3-4 گاہکوں کا اس نے گوشت کاٹا تو میں سامنے ہی کھڑا تھا. تو ظاہر ہے وہ ٹوکے کے ساتھ کاٹتے ہیں، اس کی چھینٹیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ کے مجھے ادھر ادھر لگتے رہے ہیں. تو اس وقت میں نے خیال نہیں کیا، تو اب مجھے ان کا پتہ چلا. تو اس طرح جب میں نے سوچنا شروع کیا اور اس کی تہ تک پہنچ گیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا اگر میرے پاس علم نہ ہوتا، میرے پاس جو ہے وہ اسی طرح اعصابی طور پر میں کمزور ہوتا اس قسم کا، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ بات میں اپنے اوپر سوار کر لیتا کہ بھئی بس اب تو جنات آ گئے ہیں، اب تو مجھ پر کسی نے جادو کر لیا ہے، اب یہ اس کے ساتھ شروع ہو گئے. تو پھر واقعتاً میں بیماری پڑ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے یا کوئی اور اس کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو کوئی صحیح ڈاکٹر یا حکیم نہیں ملتا. صحیح ڈاکٹر یا حکیم نہیں ملتا. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. دوسرے کے پاس، یعنی کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملتا کہ جو اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکے. عام طور پر ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کو کیا پتہ ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں بیٹھے ڈاکٹر کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بیماری. اس نے تو بس وہ پیسہ بہت تھا ماں باپ کے پاس اور انہوں نے شوق تھا، یہ ڈاکٹری میں پیسہ بڑا ہے تو اس لیے انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا. تو وہ بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، کمپنی کا میڈیکل ریپ آ کے اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری دوائی ہے، یہ اس بیماری کے لیے ہے، تو یہ آپ لکھا کرو، اس میں اتنا کمیشن آپ کا ہے، آپ کے اسٹور سے اتنا جائے گا. تو وہ تو بس اس کا تو یہی کام ہے آج کل ڈاکٹروں کا، نہ اللہ کا خوف، نہ کسی نہ آخرت کا خوف کہ ہم نے وہ دینا ہے. تو وہ تو بس اس طرح میڈیکل ریپ آ کر جو اس کو بتاتا ہے تو وہی وہ لکھ کے دیتے ہیں. اپنا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی مریض کو چیک کرتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں کرتے، ٹچ نہیں کرتے کسی مریض کو، بس دڑا دڑا لکھ کے دیتے ہیں. تو اکثر مریضوں کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تشخیص نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتے. ایک مرتبہ دوائی لی، دوسری مرتبہ لی، تیسری مرتبہ، 3-4 مرتبہ جب لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کسی عمل سے رجوع کرتے ہیں. تو عمل سے رابطہ کرتے ہیں تو آگے سے وہاں پہ بھی شیطان بیٹھا ہوتا ہے انسانی شکل میں. تو وہ اسے کہہ دیتا ہے، فوری طور پر کہتا ہے اپنا نام بتاؤ، والدہ کا نام بتاؤ، اور پھر ایک حساب کتاب کر کے بس کہہ دیتا ہے تم پر جادو ہے. تو جادو یہاں سے پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ انسان نفسیاتی طور پر گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو جادو جو ہے یہ اصل میں ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے. حقیقی جو جادو ہوتا ہے اس میں بھی نفسیاتی گیم ہوتی ہے. کوئی یعنی اس طرح نہیں ہوتا جیسا پیناڈول کی گولی ہے وہ کھائی آپ نے، جس نے جان بوجھ کر کھائی تو اس کے اندر بھی وہی کیمیکل تبدیلی جسم کے اندر واقع ہوگی، اور جس نے غلطی سے کھائی اس کے اندر بھی کیمیکلی وہی تبدیلی کرے گی گولی جو دوسرے کے اندر کیا. یعنی گولی نے اپنا کام کرنا ہے، چاہے کوئی جان بوجھ کے کھائے کوئی نہ کھائے. جبکہ جادو میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جادو میں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کے بارے میں جو ہے وہ آپ پہ وہ بات حاوی نہیں ہوئی، تو اس طرح اتنی جلدی جادو کے اثرات نہیں ہوتے. جادو کے اثرات کرنے کے لیے یا تو جادوگر وہ خود اس سے بات کرنی پڑتی ہے جس پر اس نے جادو کی، اس سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، اور باتوں باتوں میں وہ اس کو ڈرا دھمکا کر وہ اس لائن پر لے آتا ہے کہ تاکہ یہ جادو اس پر یعنی اس کو کمزور کر دیتے ہیں اعصابی طور پر. اور یا یہ کام وہ جنات کے ذریعے کرواتا ہے کہ جنات آتے ہیں، اسے ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور اس کو سٹیج پر لے آتے ہیں کمزور کر کے کہ وہ پھر اس کے بعد وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں جادو اس طریقے سے کام کرتا ہے. اگر آپ اعصابی طور پر مضبوط ہیں، آپ کا اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، اللہ کے کلام پر آپ کا بھروسہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیں کہ دیکھیں ایک شخص تھا، اس کو امریکہ میں سزائے موت کا قیدی تھا. تو سائنسدانوں نے اس پر تجربہ کرنا چاہا کہ ویسے بھی سزائے موت کا قیدی ہے تو ہم اس پر ایک تجربہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سانپ دکھایا، کوبرا سانپ اس کے سامنے لا کے رکھا اور کہا کہ ہم سزائے موت تو ویسے انجیکشن لگا کر دیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ سانپ سے ڈسوائیں گے. یہ سانپ کوبرا سانپ ہے، جس کو ڈستا ہے اسی وقت مر جاتا ہے بندہ، یہ تمہیں ڈسے گا اور تمہیں سزائے موت ہو جائے گی.
یہ سانپ اس کو دکھایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. پٹی باندھنے کے بعد انہیں اسٹیپلر جو ہوتا ہے, جو کاپیاں اسٹیپلر کی جو پن ہوتی ہے جس سے ہم کاپی جوڑتے ہیں, وہ پن جو ہے وہ اس کو جا کر اس کی ٹانگ میں ایسے چبوئی اور نکال دی. تو چونکہ اس نے یہ سمجھا تھا, اس نے دیکھا تھا کوبرا سانپ ہے, مجھے اس سے ڈسوایا جائے گا اور میں مروں گا, تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, پن چبوئی, تو اس نے یہ سمجھا کہ سانپ نے ڈسا ہے. تو وہ کیمیکلی واقعتاً اس کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور زہر اس کے جسم میں پھیلا اور مر گیا. بعد میں سائنسدانوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا, جسم کے نمونے لیے اور تحقیق کی کہ کیسے مرا ہے. محض انہوں نے کہا ڈر سے نہیں مرا, بلکہ پورا وہ پروسیس اس کے جسم میں ہوا ہے کہ زہر بنا ہے اور پورے جسم میں پھیلا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہوئی ہے. تو جادو اسی قسم کی چیز ہوتی ہے, ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے. کبھی تو جادوگر خود یہ اس آدمی سے ملاقات کر کے اس کو پٹلی پہ چڑھاتا ہے, اور کبھی جنات سے یہ کام لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنے صبح شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں. قرآن پاک آپ جتنا زیادہ ترجمے کے ساتھ جتنا زیادہ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو اس قسم کی کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی. ترجمے کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھنے کا معمول بناتے ہیں, روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو آپ کا اللہ پر بھروسہ اور یقین اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ چیزیں آپ لوہے کی دیوار بن جائیں گے, یہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گی. امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.